جناب ایان رضا کانپوری نے مجھ سے فرمائش کی تھی کہ حضرت اس کلام کو آپ اس کلام کے کچھ شعر کو پڑھ دیجئے گا جسے آپ نے خانہ خدا میں پڑھا تھا، جسے آپ نے کعبہ معظمہ کا طواف کرتے ہوئے پڑھا تھا۔ پچھلے مہینہ اللہ کے حضور خانہ خدا میں اس گنہگار حقیر و فقیر کی حاضری ہوئی تھی، اور الحمدللہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت وہاں کا جو ماحول ہے بالکل پورے طریقے سے جماعت اہل سنت کے اعتبار سے ماحول ہے۔ کوئی بھی دنیا کا سنی صحیح العقیدہ مسلمان جا رہا ہے وہ خوب درود و سلام پڑھ رہا ہے، خوب درود و سلام۔ حالانکہ اس سے پہلے نہیں تھا، فقیر 2008 میں گیا ہے، 2018 میں گیا ہے۔ اس وقت وہ کالے کلوٹے جو متوے تھے نا، خبیث، وہ بہت پریشان کرتے تھے، لال رومال والے نجدی بہت روکتے تھے۔ لیکن الحمدللہ اس وقت کا جو ماحول ہے نا، خوب گھوم کر ہر چہار جانب الشاقان مصطفیٰ درود و سلام کے نغمات پیش کرتے ہیں۔ تو بس وہی کلام کو بس، لیکن یہ شاعروں والا انداز میرے پاس نہیں پائیں گے، نہ وہ آواز پائیں گے نہ وہ انداز پائیں گے۔ بہت ادب کے ساتھ کچھ شعر میں آپ کو سناؤں گا، اور میرے ساتھ آپ پڑھیں گے تو بہت انشاءاللہ ثواب کے مستحق ہوں گے۔ آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے۔ آپ کو پڑھنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ملاحظہ فرمائے، پہلے جی لگا کر درود شریف پر نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا کریمنا مولانا محمد و بارک وسلم، صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سارا مجمع وہاں سے لے کر یہاں تک، یہاں سے لے کر وہاں تک، سب آواز سے آواز ملائیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے صدائیں، حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کل کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، بس ایک صدا رہی ہے برابر، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور دیکھیں میرے مولا کا حرم کیسا ہے، اللہ کی قسم کہ وہ ایسا پیارا در ہے کہ ایک عام انسان جب وہاں پر پہنچتا ہے نا تو خانہ خدا کو دیکھنے کے بعد وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، میں کیا ہوں، میری حیثیت کیا ہے۔ وہ جہاں وہاں پہنچنے کے بعد انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، اپنے جسم کو چٹکی کاٹ کر احساس دلاتا ہے کیا واقعی جس تصویر کو میں اپنے گھر پر دیکھتا تھا خانہ خدا کی، کیا حقیقت میں آج میں کعبۃ اللہ شریف کے سامنے کھڑا ہوں۔ ہاں وہ دیکھ کر محسوس کرتا ہے۔ حضرات محترم، میرے خدا کا حرم کیسا ہے ملاحظہ فرمائیں، کعبہ کیسا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا۔ تعمر لکھ دے ہم سب کا، تعمر لکھ دے جانا مقدر، تعمر لکھ دے جانا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے
کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرات بڑی خوشی یہ ہے کہ شائستگی کے ساتھ بھی اگر کچھ پڑھا جاتا تو اسے بھی آپ حضرات اچھا سنتے ہیں ماشاءاللہ۔ نعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ادب کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے، اسٹیج پر اچھل کود نہیں ہونی چاہیے۔ تا عمر لکھ دے جانا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرات جس عظیم شخصیت کے آپ منتظر تھے، خطیب اہل سنت، مفکر اسلام، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت، خطیب اہل سنت، محافظ مسلک اعلیٰ حضرت، حضرت علامہ مولانا مظفر حسین صاحب قبلہ مصباحی، صدر آل انڈیا سنی جمعیت العلماء، نائب صدر آل انڈیا سنی جمعیت العلماء کانپور، وہ ہمارے آپ کے درمیان میں تشریف لا رہے ہیں، اور بھائی نور علی رضوی صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں۔ ان سبھی حضرات کا کھڑے ہو کر استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ۔ ایک مرتبہ پھر درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں، پڑھیں اللہم صلی صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات محترم بھائی نور علی رضوی صاحب ممبر نور کی زینت بنے ہوئے ہیں، انشاءاللہ آپ ان کو سماعت فرمائیں گے، بہت اچھا پڑھتے ہیں، شہر کانپور کا نام انہوں نے روشن کیا ہے، اور انہیں کے قرب خاص میں ایک چمکتا ہوا ستارہ شہر کانپور کا نقیب اہل سنت جناب فیضان رضا برکاتی سلم ہو، وہ بھی یہاں پر تشریف فرما ہے، اور حافظ آصف منصوری صاحب شاعر سنت جناب قادر رضا کانپوری، ان تمامی حضرات کو آپ حضرات انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے۔ تو جو میں پڑھ رہا تھا سب لوگ شامل ہو جائیں۔ کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر لکھ دے تا عمر لکھ دے جانا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور حضرات محترم اللہ کی قسم، خانہ خدا اللہ کا وہ گھر ہے، حرم شریف وہ ہے کہ معلوم ہے حدیث پاک میں آیا کہ جب بندہ مومن خانہ خدا میں پہنچتا ہے، اس کی پہلی نگاہ جب خانہ کعبہ پر پڑتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت سرور کون و مکان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس وقت میرا امتی جو بھی اللہ سے جائز دعا مانگتا ہے اللہ اسے قبول فرما لیتا ہے، اللہ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ تو ایک مومن کیا دعا کرتا ہے ملاحظہ فرمائیں، مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں منظور ہوں گی مقبول ہوں گی، مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں منظور ہوں گی مقبول ہوں گی، کیوں؟ میزاب رحمت میزاب رحمت ہے میرے سر پر، میزاب رحمت ہے میرے سر پر، اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں، دیکھیں بھائی نور علی رضوی صاحب تشریف رکھتے ہیں، اپنی محبتوں سے انہوں نے نوازا۔ بس میں چاہتا ہوں کہ چونکہ مہمان ہمارے فہرست بہت لمبی ہے، وقت زیادہ نہ لیا جائے، میں اپنے وقت سے پڑھ کر اپنی جگہ لے لوں تاکہ اور بھی جو حضرات ہیں ان کو بھی آپ حضرات سماعت فرما لیں۔ شعر ملاحظہ فرمایا، آصف بھائی دیکھیے گا۔ حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں
اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، کہ لایا کہاں مجھے کو میرا مقدر، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور اسی خانہ خدا میں کعبۃ اللہ شریف میں ایک پتھر چپکا ہوا ہے، چسپا ہے، جسے زمانہ جانتا ہے سنگ اسود کے نام سے۔ آخر کیا معاملہ ہے حضرات محترم کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنا سر جھکاؤ تو صرف اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ سر جھکاؤ، معلوم ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کوئی بھی شخص خانہ کعبہ حج بیت اللہ کے لیے جائے یا عمرہ شریف کے لیے جائے، لیکن اللہ کی قسم کسی بھی مکتبہ فکر کا انسان کیوں نہ ہو، دیوبندی ہو، وہابی ہو، سلفی ہو، اہل حدیث ہو، کوئی بھی شخص ہو، لیکن دیکھو تو صحیح ہر ایک شخص اس پتھر کو چومتا ہوا نظر آ رہا ہے، پتھر کے سامنے سر جھکاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کیوں پتھر کو چوما جا رہا ہے؟ ایک پتھر کے سامنے سر کیوں جھکایا جا رہا ہے؟ جو ہر بات بات پر شرک اور بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں وہ بھی اپنے ماتھا ٹیکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیوں چوما جا رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ انت لا تعلم هذا الحجر كان يصلي على النبي، پتھر کی نسبت میرے مصطفیٰ کے قدم سے ہے اس لیے چوما جا رہا ہے، جنت کا پتھر ہے اس لیے چوما جا رہا ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائیں، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھے کو میرے مصطفیٰ نے، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھے کو میرے مصطفیٰ نے، اے سنگ اسود اے سنگ اسود تیرا مقدر، اے اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر۔ پڑھیں درود پاک کرنا پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بس تقریر نہیں، جو آیت میں نے پڑھی تھی اس کا ترجمہ، اور اس کے بعد بس 5 منٹ کے بعد انشاءاللہ میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ میں نے قرآن مقدسہ کی بڑی ہی مشہور و معروف آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب دانائے غیوب سرور کون و مکان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اعلان فرما دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، تم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو، تم اللہ کی رضا چاہتے ہو، تم اپنے رب کی خوشنودی چاہتے ہو، تو اے محبوب آپ اعلان فرما دیجئے کہ فاتبعونی، پہلے میری تابع داری کرو، پہلے نبی کی تابع داری کرو، پہلے نبی سے محبت کرو۔ اللہ فرماتا ہے فاتبعونی، تم میرے نبی کی تابع داری کرو گے، تم میرے نبی سے محبت کرو گے، یحببکم اللہ، میں تم سے محبت کروں گا، میں تم سے محبت کروں گا، ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، اور میں بہت بڑا غفور الرحیم ہوں، اپنے محبوب کے صدقے میں تمہارے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ خالق کائنات اپنے حبیب سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کس قدر محبت فرما رہا ہے، کس قدر پیار فرما رہا ہے، کس قدر پیار فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اگر مجھے اپنے حبیب سرور کون و مقام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج
بھیجنا مقصود نہ ہوتا، دنیا میں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، تو میں اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ کرتا میں کیا چیز ہوں۔ حضرات محترم پتہ یہ چلا یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ شجر، یہ حجر، جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے بنایا ہے، سب کچھ میرے نبی کے نالین کے صدقے میں بنایا ہے۔ جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے سب میرے نبی کے وسیلے سے پیدا کیا ہے۔ حضرات محترم دیکھو تو صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کس قدر پیار فرماتا ہے۔ نہ اللہ پیار فرماتا ہے، اللہ کے ملائکہ پیار فرماتے ہیں، صحابہ نبی سے پیار فرماتے ہیں، صحابہ اپنے نبی سے کس قدر پیار فرماتے ہیں، کس انداز میں پیار فرماتے ہیں، کس قدر نبی سے محبت کرتے ہیں۔ آؤ دیکھو تو صحیح، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے دعوت و تبلیغ کے لیے دنیا میں بھیجا، حضرت عبداللہ کے آنگن میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم مبارک سے آپ کی ولادت باسعادت مکہ کی سرزمین پر ہوتی ہے، مکہ کی دھرتی پر ہوتی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزبز میں ہدایت دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ وہ وقت اور تھا، مکہ کی دھرتی پر ہر چہار جانب لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، درختوں کی پوجا کیا کرتے تھے، درختوں کے سامنے سر جھکایا کرتے تھے، پتھروں کے سامنے سر جھکایا کرتے تھے، کئی ایک کو اپنا خدا مانتے تھے، کئی چیزوں کو اپنا معبود مانتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ کی دھرتی پر تشریف لائے، مصطفیٰ مکہ کی سرزمین پر تشریف لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مکے والو سنو سنو، تم اپنا سر کہاں جھکا رہے ہو؟ کس کے سامنے سر جھکا رہے ہو؟ تم اپنا سر پتھر کے آگے جھکاتے ہو، تم اپنا سر درخت کے آگے جھکاتے ہو، تم اپنا سر جو ہے پانی کے آگے جھکاتے ہو، سمندر کے آگے جھکاتے ہو۔ ارے سنو سنو، اگر تمہیں سر جھکانا ہے، اگر تمہیں عبادت کرنا ہے، اگر تمہیں ریاضت کرنا ہے تو سنو سنو، جس نے پتھر کو بھی پیدا کیا، جس نے درختوں کو بھی پیدا کیا، جس نے سمندروں کو بھی پیدا کیا، اگر سر جھکانا ہے تو خلاق کائنات کی بارگاہ میں جھکاؤ، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جھکاؤ، خالق کائنات کی بارگاہ میں جھکاؤ۔ حضرات محترم جب اتنا سننا تھا، اتنا میرے مصطفیٰ کا کہنا تھا، مکے والے تھر تھرا کے رہ گئے، پریشان ہو گئے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، یہ کون آ گیا ہے؟ یہ کون سی باتیں ہمیں بتا رہا ہے؟ یہ تو ہمارے معبودوں سے ہم کو دور کر رہا ہے، یہ تو ہمارے خداؤں سے ہم کو دور کر رہا ہے۔ حضرات محترم جیسے ہی جو ہے مصطفیٰ نے دعوت تبلیغ کا کام کیا تو ابو جہل نے معلوم ہے مصطفیٰ سے فرمایا، مصطفیٰ سے کہا ابو جہل نے، اے محمد الرسول اللہ تم کیا کہتے ہو؟ تم کیا کہتے ہو؟ محمد الرسول اللہ نے فرمایا، میں یہ کہتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ ابو جہل نے کہا، میں نہیں مانتا کہ تم اللہ کے رسول ہو۔ ابو لہب نے کہا، میں نہیں مانتا کہ تم اللہ کے نبی ہو۔ عتبہ نے کہا، میں نہیں مانتا تم خدا کے مصطفیٰ ہو۔ شیبہ نے کہا، میں نہیں مانتا کہ تم محمد رسول اللہ ہو۔ مکہ کے چودھری نے کہا، میں نہیں مانتا کہ تم اللہ کی دین کی دعوت دینے آئے ہو، تم نائب ہو، میں نہیں چاہتا کہ تم اللہ کی بتائی ہوئی اللہ کے سامنے لوگوں کا سر جھکانے آئے ہو، تم کیا ہو؟ مصطفیٰ نے فرمایا، میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، میں خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا محبوب ہوں۔ حضرات محترم ابو جہل نے انکار کیا، ابو لہب نے انکار کیا، عتبہ نے انکار کیا، شیبہ نے انکار کیا، مکہ کے چودھری نے انکار کیا۔ جب سب نے انکار کیا کہ ہم نہیں مانتے آپ اللہ کے رسول ہیں، آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، سرور کون و مقام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں ہاتھوں کو دراز کر کے عرض کیا، اے میرے مولا، دنیا میں تو نے مجھے اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اپنا محبوب بنا کر بھیجا ہے، لیکن اے میرے مولا، ابو جہل تیرا رسول ماننے سے انکار کر رہا ہے، ابو لہب تیرا محبوب ماننے سے انکار کر رہا ہے، عتبہ مجھے نبی ماننے سے انکار کر رہا ہے، شیبہ مجھے رسول ماننے سے انکار کر رہا ہے۔ اللہ اللہ، ہاتھوں کو دراز کر کے جب بارگاہ خداوندی میں مصطفیٰ جان رحمت نے عرض کیا تھا، آواز آتی ہے، اے میرے پیارے رسول، اے میرے پیارے حبیب، اے میرے پیارے محبوب، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اے میرے پیارے رسول۔ ابو جہل نہیں مانتا نہ مانے، ابو لہب نہیں مانتا نہ مانے، عتبہ نہیں مانتا نہ مانے، شیبہ نہیں مانتا نہ مانے، ارے مکہ کا چودھری نہیں مانتا نہ مانے، اے میرے پیارے رسول، تو مجھے مان میں تجھے مانوں، تو مجھے مان میں تجھے
مجھے مانو، تو مجھے خبیرم منیر کہے میں تجھے بشیرن نذیر کہوں، تو مجھے خدا کہے میں تجھے مصطفیٰ کہوں، تو مجھے رب کہے میں تجھے رسول کہوں، تم لا الہ الا اللہ کہتے رہو، میں محمد الرسول اللہ کہتا رہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تم لا الہ الا اللہ کہتے رہو، سبحان اللہ سبحان محمد اللہ رسول اللہ کہتا رہوں۔ وہ خالق کائنات اپنے حبیب سرکار دو جہاں صلی سبحان اللہ اللہ علیہ وسلم سبحان سے اللہ کس قدر پیار فرماتا ہے، کس قدر محبت فرماتا ہے، اندازہ لگائیں کس قدر پیار فرماتا ہے، کس قدر محبت فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے۔ اتنا پیار فرماتا ہے، اتنا پیار فرماتا ہے کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ کنز ایمان، رب فرماتا بے شک میں اور میرے فرشتے اس غیب بتانے والے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں، لہذا اے ایمان والو تم خوب خوب میرے نبی پر درود و سلام بھیجو، خوب خوب درود و سلام میرے نبی پر بھیجو۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ خلاق کائنات فرما رہا ہے، یہ رب ذوالجلال فرما رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے۔ لہذا اے مومنو، اے مسلمانوں، آج یہ جشن مولائے کائنات سے پیغام لے کر جاؤ کہ ہم جشن مولائے کائنات میں ہم نے شرکت کی تھی، علماء نے خطاب کیا تھا، شعراء نے کلام سنایا تھا۔ ہم آپ یہاں سے جاؤ تو نبی کا عشق لے کر جاؤ، نبی کی محبت لے کر جاؤ، یہاں سے جاؤ تو حضرات محترم نماز کی پابندی کرتے ہوئے نظر آؤ، تلاوت قرآن کرتے ہوئے نظر آؤ، تاکہ پتہ چلے کہ ہم جلسے میں گئے تھے، جلسے میں گئے تو وہاں سے ہم کچھ پیغام لے کر آئے ہیں، کچھ پیغام لے کر آئے ہیں۔ آپ کو یہاں سے جانا ہے تو حضور کی سنت پر عمل کرنا ہوگا، نماز کی پابندی کرنا ہوگا۔ حالات یہ ہو گئے ہیں کہ آج ہمارے گھروں کا معاملہ یہ ہو گیا ہے، ہمارے گھروں کے حالات یہ ہیں کہ حضرات محترم ہر ایک شخص پریشانی کا شکوہ کرتا ہے، ہر ایک شخص پریشانی کا شکوہ کرتا ہے، علماء کے پاس، حفاظ کے پاس، قراء کے پاس جا جا کر کہتا ہے کہ حضرت ہمارے لیے دعا کر دیجئے، ہماری یہ پریشانی کا خاتمہ ہو جائے۔ نوشاد رضا اظہری تم سے کہتا ہے علماء کے پاس بعد میں جانا، تعویذ بعد میں بنوانا، اللہ کی قسم تم صبح و فجر میں اٹھ کر نماز پڑھ لیا کرو، نماز پڑھنے کے بعد وہ قرآن جو تمہیں جہیز میں ملی تھی، جسے تم نے سجا کر طاق پر رکھ دیا ہے، مکڑیوں نے جالے لگا لیے ہیں، چھپکلیوں نے انڈے دے دیے ہیں، ہاتھ رکھ دو تو 5 انگلیوں کے نشان بن جا رہے ہیں، پھر کہتے ہو پریشانی ہمارے گھر میں آ گئی ہے۔ اب بتاؤ مسلمانوں، پریشانی تمہارے گھر میں نہیں آئے گی تو کیا کسی غیر کے یہاں پریشانی جائے گی؟ اللہ کی قسم نماز فجر ادا کرو، فجر ادا کرنے کے بعد ایک پارا نہ صحیح ایک ورق قرآن مقدسہ کی تلاوت کرو، تلاوت کرنے کے بعد اپنے بچوں کے اوپر دم کر دو، انشاءاللہ بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا، گھروں سے پریشانی اور بلاؤں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات کرنے کے لیے بہت سی ہے، وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا، بہت سے لوگ ہیں، انشاءاللہ کسی موقع پر پھر گفتگو ہو جائے گی۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم جو کچھ بھی میں نے بیان کیا، مولا اپنے نبی کی شان عظمت پہلے مجھ کو اس پر عمل کرنے کی، بعد میں آپ کو اس پر اللہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔